قبر میں اکیلے جانا ہے، دوزخ کی آگ میں ہم نے اکیلے چلنا ہے۔ مجھے اسلام میں آنے کا اتنا جنون تھا، اتنا شوق تھا، لیکن جب سے میری پریشانیاں میرے آڑے آئی ہیں نا، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دلی خواہش تھی کہ میں عمرہ کر سکوں۔ کچھ نے تو مجھے کہا جی آپ اسلام کارڈ یوز کر کے جو ہے اس طرح جاب اگر چاہ رہے ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب میں آتی ہوں نا، میرے بچے گلی میں کھڑے ہو کے بیچارے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک آدھ دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں ان کو گھر چھوڑ گئی، اکیلے سو رہے تھے تو اٹھ گئے اور جو ہے وہ بلیاں وغیرہ اکٹھی ہو گئی کمرے میں، تو یہ بیچارے ڈر دبک کے۔ اس کے بعد جو ہے میرے بچے 2-3 دن جو ہے راتوں میں بھی نہیں سوئے، نہ دن میں سوئے۔ کل کو میرے بچے ہیں اسکول گوئنگ ہوگی، میں ان کو کیا جواب دوں گی کہ ہم جو نیو مسلم آتے ہیں، آپ لوگ کائنڈلی ہمیں بھی دیکھیں، ہم پیچھے سے کوئی اپنی وراثت کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں لے کر آتے، صرف ایک ایمان ہوتا ہے بس، لیکن ہم تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے لوگوں سے۔ کرسچینٹی میں میرا جو نام تھا وہ صوبیہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے جب میں نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تو جو قاری صاحب کے ہاتھ پہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، انہوں نے میرا نام جو ہے وہ عائشہ بی بی رکھا ہے۔ تو میں جو ہے 2021 میں انٹر کی اسٹوڈنٹ تھی جب میں نے یہ فیصلہ لیا، اور اس سے پہلے میں کلاس چہارم سے جو ہے میں قرآن پاک پڑھتی ہوتی تھی، میرے گھر میں باقاعدہ قرآن پاک تھا، تو میں جو ہے اپنے بھائی کی لائبریری میں جا کے کافی ساری بکس اٹھا کر جو ہے میں وہ پڑھتی ہوتی تھی ان کو، اور اس میں سے ایک دن میں نے پڑھا کہ کیا ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں تو کیا ہم انسانوں کو راضی کر رہے ہیں یا اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے اس سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے قبر میں اکیلے جانا ہے، دوزخ کی آگ میں ہم نے اکیلے چلنا ہے، پل صراط پر ہم نے جو چلنا ہے، تو کیا ہمارے پاس یہ ہم اپنے یہ کرم کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس قابل بن سکیں۔ تو میں نے جو ہے اپنی فرینڈس کے ساتھ پھر وہ لائنیں جو ہیں وہ میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں رہ گئی، میں نے اپنی فرینڈس کے ساتھ کولیگس کے ساتھ ڈسکس کیا، پھر میں نے آہستہ آہستہ جو ہے 1-1.5 سال میں نے جو ہے ذاکر نائک صاحب کو اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو، ان کو میں نے سننا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ فیصلہ لیا اور میں نے اپنی فیملی سے شیئر کیا کہ میں جو ہے میں اسلام میں جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے مارا پیٹا بھی، پھر مجھے گھر سے نکال دیا، انہوں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے آپ یہاں، تو خیر پھر میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، میں جو ہے وہاں سے اپنے ایک دوست کے پاس آئی، دوست نے جو ہے چند دن میں نے اس کے ساتھ گزارے، لیکن وہاں پہ رہنا مشکل ہو رہا تھا، تو پھر جو ہے وہاں سے میں نے ایک مدرسے کو ڈھونڈا اور وہاں پہ جا کے میں نے جو ہے اسلامی تعلیمات حاصل کی 1 سال تک، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے پھر جو وہاں کے قاری صاحب تھے انہوں نے میرا مسلم فیملی میں نکاح کیا، اور نکاح جہاں پہ ہوا وہاں پہ میری ہسبینڈ نے میرے ساتھ سیکنڈ میرج کیا، لیکن مجھے نہ تو قاری صاحب نے بتایا اور نہ ہی ہسبینڈ نے بتایا۔ تو جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی اور میں جو ہے 1 سال تک ہاسٹل میں ہی، پریگنینسی میں بھی ہاسٹل میں ہی گزارا کیا، دین میں نے کچھ پیسے جمع کیے اور یہ تھوڑا بہت گھر کا سامان خریدا، اور میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی چھوٹا سا گھر لے دیں، تو اب تو حالات اس طرح سے ہیں، پھر انہوں نے یہ مجھے کرائے پہ گھر لے کے دیا۔ یہ 3 سال سے میں تقریباً اسی گھر میں رہ رہی ہوں آفٹر نکاح۔ تو ہسبینڈ کی فیملی نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا، ابھی تو میں یہاں پہ اکیلے رہ رہی ہوں 3 سال سے، میں بیمار بھی ہوں تو اکیلے ہوں، میں پریشان بھی ہوں تو اکیلے ہی ہوں۔ ہسبینڈ ہیں تو وہ جو ہے پہلے وہ شوگر پیشنٹ تھے، ہائی افیکٹڈ ٹی بی ہونے کے بعد جو ہے ڈاکٹرز نے انہیں اسٹرکٹلی منع کیا کہ آپ جو ہے وہ ٹیکسٹائل والی سائڈ پہ فی الحال نہ جائیں، تو میں نے جو ہے پھر یہاں پہ ایک نیبر باجی ہیں ان سے میں نے ڈسکس کیا، اور یہاں پہ ساتھ ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنا سٹارٹ کیا، وہاں سے مجھے 5-6 ہزار مل جاتا ہے، لیکن میرا گھر بھی کرائے کا ہے اور 5 ہزار تو اس کا میں کرایہ پے کرتی ہوں لازمی، اس کے ساتھ بلز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، 3 بچے ہیں ماشاءاللہ سے میرے، تو میری حالات اس طرح کے ہو گئے کہ میں پھر ساتھ میں ہوم ٹیوشنز پڑھانا سٹارٹ کی، لوگوں کے گھروں میں جا کے بچوں کو پڑھاتی ہوں، اس کے علاوہ جو ہے پھر بھی مینیج نہیں ہو رہی تھی چیزیں، تو میں نے ایک گھر میں بھی جا کر جو ہے وہ جھاڑو وغیرہ اور اس طرح سے برتن وغیرہ دھونے شروع کیے لوگوں کے۔ تو ابھی میری ریسنٹلی گریجویشن کی ڈگری آئی ہے، میں نے بہت سارے آفسز میں وزٹ کر کے اپنی CV اپلوڈ کیا، لیکن کچھ نے تو مجھے کہا جی آپ اسلام کارڈ یوز کر کے جو ہے اس طرح جاب اگر چاہ رہے ہو تو ایسا نہیں ہوتا، تو میں کافی کوشش کر رہی ہوں اپنا گھر چلانے کی، لیکن حالاتوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میرے ساتھ اس وقت میری مجبوری ہے، میرے بچے، میں ان کو کسی کی طرف نہیں چھوڑ سکتی،
मैं अगर इनको छोड़ कर भी जाती हूँ तो बाज़ औक़ात जो है वो जब मैं आती हूँ ना, मेरे बच्चे गली में खड़े होकर बेचारे रो रहे होते हैं मुझे। तो एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं इनको घर छोड़ गई, अकेले सो रहे थे, तो मैं होम ट्यूशन पढ़ाने चली गई यहाँ पे साथ ही। तो उठ गए और जो है वो बिल्लियाँ वगैरह इकट्ठी होगी कमरे में, तो ये बेचारे डर दबक के, उसके बाद जो है मेरे बच्चे 2-3 दिन जो है रातों में भी नहीं सोए, ना दिन में सोए। तो मैं सबके लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम जो न्यू मुस्लिम आते हैं, आप लोग काइंडली हमें भी देखें। हम पीछे से कोई अपनी विरासत, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं लेकर आते, सिर्फ एक ईमान होता है बस। कल को मेरे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग होगी, मैं इनको क्या जवाब दूँगी? तो मेहरबानी फरमाएं, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी मुझे सपोर्ट करे, हमारे मुस्लिम इदारे मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं जो है अपनी ज़िंदगी सुरखरू होकर जी सकूं। मुझे इस्लाम में आने का इतना जुनून था, इतना शौक़ था, लेकिन जब से मेरी परेशानियां मेरे आड़े आई हैं ना, मुझे नहीं समझ आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इतना मेरे दिली ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा कर सकूं, और मैं जो है बड़ी दुआएं मांगती हूँ। आज भी जो है मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, माशाल्लाह से 5 नमाज़ें पढ़ती हूँ। हर नमाज में मैं दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दिखाएं। तो हम जैसे लोगों को तो आप लोग को इस तरह प्रमोट करना चाहिए कि हम जो है अपनी कम्युनिटी में जो है आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकें, लेकिन हम तो भीख मांगने पर मजबूर हो गए लोगों से।